السلام علیکم دوستو، کتابی دنیا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ نعیم ٹہلتا ٹہلتا ایک باغ کے اندر چلا گیا۔ اس کو وہاں کی فضا بہت پسند آئی۔ گھاس کے ایک تختے پر لیٹ کر اس نے خود کلامی شروع کر دی۔ کیسی پرفضا جگہ ہے، حیرت ہے کہ آج تک میری نظروں سے اوجھل رہی نظریں اوجھل۔ اتنا کہہ کے وہ مسکرایا۔ نظر ہو تو چیزیں نظر بھی نہیں آتی، آہ کہ نظر کی بے نظری۔ دیر تک وہ گھاس کے اس تختے پر لیٹا اور ٹھنڈک محسوس کرتا رہا، لیکن اس کی خود کلامی جاری تھی۔ نرم نرم گھاس کتنی فرتناک ہے، آنکھیں پاؤں کی تلوؤں میں چلی آئیں، اور یہ پھول اتنے خوبصورت نہیں جتنی ان کی ہر جائی خوشبو ہے۔ ہر شے جو ہر جائی ہو خوبصورت ہوتی ہے، ہر جائی عورت، ہر جائی مرد۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ خوبصورت چیزیں پہلے پیدا ہوئی تھیں، یہ خوبصورت خیال۔ ہر خیال خوبصورت ہوتا ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ ہر پھول خوبصورت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ پھول۔ اس نے اٹھ کر ایک پھول کی طرف دیکھا اور اپنی خود کلامی جاری رکھی۔ یہ اس ٹہنی پر اکڑوں بیٹھا ہے، کتنا سفلا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال یہ جگہ خوب ہے، ایک بہت بڑا دماغ معلوم ہوتی ہے، روشنی بھی ہے، سائے بھی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں نہیں بلکہ یہ جگہ سوچ رہی ہے۔ یہ پرفضا جگہ جو اتنی دیر میری نظروں سے اوجھل رہی۔ اس کے بعد نعیم فرط مسرت میں کوئی غزل گانا شروع کر دیتا ہے کہ اچانک موٹر کے ہارن کی کرخت آواز اس کے سائے دل کے سارے تار جھنجھوڑ دیتی ہے۔ وہ چونک کر اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ موٹر پاس کی روش پر کھڑی ہے اور ایک لمبی لمبی مونچھوں والا آدمی اس کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس مونچھوں والے آدمی نے گرج کر کہا، اے تم کون ہو؟ نعیم جو اپنے ہی نشہ میں سرشار تھا چونکا۔ یہ موٹر اس باغ میں کہاں سے آ گئی؟ مونچھوں والا جو اس باغ کا مالک تھا بڑبڑایا، وضع قطع سے تو آدمی شریف معلوم ہوتا ہے، مگر یہاں کیسے گھس آیا؟ کس اطمینان سے لیٹا ہے جیسے اس کے باوا کا باغ ہے۔ پھر اس نے بلند آواز میں ڈھلکار کے نعیم سے کہا، اماں کچھ سنتے ہو؟ نعیم نے جواب دیا، حضور سن رہا ہوں، تشریف لے آئیے، یہاں بہت پرفضا جگہ ہے۔ باغ کا مالک بھنا گیا، تشریف کا بچہ ادھر آؤ۔ نعیم لیٹ گیا، بھائی مجھ سے نہ آیا جائے گا، تم خود ہی چلے آؤ، واللہ بڑی دل فریب جگہ ہے، تمہاری سب خوف دور ہو جائے گی۔ باغ کا مالک موٹر سے نکلا اور غصے میں بھرا ہوا نعیم کے پاس آیا، اٹھو یہاں سے۔ نعیم کے کانوں کو اس کی تیکھی آواز بہت ناگوار گزری، اتنے اونچے نہ بولو، آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ، بالکل خاموش، جس طرح کہ میں لیٹا ہوا ہوں۔ آنکھیں بند کر لو، اپنا سارا جسم ڈھیلا چھوڑ دو، دماغ کی ساری بتیاں گل کر دو۔ پھر جب تم اس اندھیرے میں چلو گے تو ٹٹولتی ہوئی تمہاری انگلیاں غیر ارادی طور پر ایسے کم ہی روشن کریں گی جن کے وجود سے تم بالکل غافل تھے۔ آؤ میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ باغ کے مالک نے ایک لحظہ سوچا، نعیم سے کہا، دیوانے معلوم ہوتے ہو؟ نعیم مسکرایا، نہیں، تم نے کبھی دیوانے دیکھے ہی نہیں۔ میری جگہ یہاں اگر کوئی دیوانہ ہوتا تو وہ ان بکھری ہوئی جھاڑیوں اور ٹہنیوں پر بچوں کے گالوں کی مانند لٹکے ہوئے پھولوں سے کبھی مطمئن نہ ہوتا۔ دیوانگی اطمینان کا نام نہیں میرے دوست، لیکن آؤ ہم دیوانگی کی باتیں کریں۔ بکواس بند کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ باغ کے مالک کو طیش آ گیا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو بلایا کہ آ کر نعیم کو دھکے دے کر باہر نکال دے۔ جب نعیم باہر جا رہا تھا تو اس نے گیٹ پر ایک بورڈ دیکھا جس پر یہ لکھا تھا، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ وہ مسکرایا، حیرت ہے کہ یہ میری نظروں سے اوجھل رہا،
نظر ہو تو بعض چیزیں نظر نہیں بھی آتی، آہ نظر کی یہ بے نظری۔ یہاں سے نکل کر وہ ایک آرٹ کی نمائش میں چلا گیا تاکہ اپنی ذہنی تدکور دور کر سکے۔ حال میں داخل ہوتے اس کی عورتوں اور مردوں کا جھرمٹ نظر آیا جو دیواروں پر لگی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ ایک مرد کسی پارسی عورت سے کہہ رہا تھا، مسز فوجدار، یہ پینٹنگ دیکھی آپ نے؟ مسز فوجدار نے تصویر کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ایک عورت شیریں کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور اس مرد سے جو غالباً اس کا ہونے والا شوہر تھا کہا، تم نے دیکھا شیریں کتنی سج بن کے آئی ہے؟ ایک نوجوان عورت ایک نو عمر لڑکی سے کہہ رہا تھا، سریا ادھر آ کے تصویریں دیکھ، تو وہاں کیا کھڑی کر رہی ہے؟ سریا کو تصویروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اصل میں اس کو ایک بوائے فرینڈ سے ملنا تھا، ایک ادھیڑ عمر کا مرد جسے پینٹنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنے ادھیڑ عمر کے دوست سے کہہ رہا تھا، بلی زکام کی وجہ سے نہ ڈھال ہے ورنہ ضرور آتی۔ آپ جانتی ہیں پینٹنگ سے اسے کتنی دلچسپی ہے، اب تو وہ بہت اچھی تصویریں بنا لیتی ہے۔ پرسوں اس نے پنسل کاغذ لے کر اپنے چھوٹے بھائی کی سائیکل کی تصویر اتاری، میں تو دنگ رہ گیا۔ نہیں پاس کھڑا تھا، اس نے ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا، ہو بہو سائیکل معلوم ہوتی ہوگی۔ دونوں دوست بھوکھنچے ہو کر رہ گئے کہ یہ کون بدتمیز ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے نعیم سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ نعیم بکھلا گیا، میں کیا کرتے ہو، تم کون ہو؟ نعیم نے سنبھل کر کہا، آپ ذرا آرام سے پوچھئے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تم یہاں آئے کیسے؟ نعیم کا جواب بڑا مختصر تھا، جی پیدل۔ عورتیں ان مرد جو آس پاس کھڑے تصویریں دیکھنے کی بجائے خدا معلوم کن کن چیزوں پر تبصرہ کر رہے تھے ہنسنا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس نمائش کا ناظم آیا۔ اس کو جب نعیم کی گستاخی کے متعلق بتایا گیا تو اس نے بڑے کڑے انداز میں اس سے پوچھا، تمہارے پاس کارڈ ہے؟ نعیم نے بڑے بھولے پن سے جواب دیا، کارڈ؟ کیسا کارڈ؟ پوسٹ کارڈ؟ ناظم نے اپنا لہجہ اور کڑا کر کے نعیم سے کہا، بغیر اجازت تم اندر چلے آئے، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ نعیم ایک تصویر کو دیکھ کر دیر تک دیکھنا چاہتا تھا مگر اسے بادل نخواستہ وہاں سے نکلنا پڑا۔ سیدھا اپنے گھر گیا، دروازے پر دستک دی، اس کا نوکر فضلو باہر نکلا۔ نعیم نے اس سے درخواست کی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فضلو بکھلا گیا، حضور یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اجازتی کیسی؟ نعیم نے اس سے کہا، نہیں فضلو، یہ میرا گھر نہیں، یہ گھر جو مجھے راحت بخشتا ہے کیسے میرا ہو سکتا ہے؟ مجھے اب ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے۔ فضلو نے بڑے ادب سے پوچھا، کیا سرکار؟ نعیم نے کہا، یہی کہ یہ گھر میرا نہیں، البتہ اس کا گرد و غبار، اس کی تمام غلاستیں میری ہیں، وہ تمام چیزیں جن سے مجھے کوفت ہوتی ہے میری ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں جن سے مجھے راحت پہنچتی ہے کسی اور کی، خدا جانے کس کی۔ میں اب ڈرتا ہوں، کسی اچھی چیز کو اپنانے سے خوف لگتا ہے۔ یہ پانی میرا نہیں، یہ ہوا میری نہیں، یہ آسمان میرا نہیں، وہ لحاف جو میں سردیوں میں اونٹتا ہوں میرا نہیں، اس لیے کہ میں اس سے راحت طلب کرتا ہوں۔ فضلو جاؤ، تم بھی میرے نہیں۔ نعیم نے فضلو کی کوئی بات کرنے نہ دی، وہ چلا گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ ہیرا منڈی کے کوٹھے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ نعیم اس کوٹھے پر چلا گیا، اندر مجرا سننے والے 3-4 مردوں کی طرف دیکھا اور طویف سے کہا، ان اصحاب کا کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ طویف مسکرائی، انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ادھر مسند پر بیٹھیے، گاؤ تکیہ لے لیجیے۔ نعیم بیٹھ گیا، اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور طویف سے کہا، یہ کتنی اچھی جگہ ہے۔ طویف سنجیدہ ہو گئی، آپ کیا میرا مذاق اڑانے آئے ہیں؟ یہ اچھی جگہ ہے جسے تمام شرفاء حد سے زیادہ گندی جگہ کہتے ہیں۔ نعیم نے اس سے کہا، یہ اچھی جگہ اس لیے ہے کہ یہاں بغیر اجازت کے آنا منع ہے کا بورڈ آویزاں نہیں ہے۔ یہ سن کر طویف اور اس کا مجرا سننے والے تماشبین ہنسنے لگے۔ نعیم نے ایسا محسوس کیا کہ دنیا ایک اس قسم کی طویف ہے جسے مجرا سننے کے لیے اس قسم کے چغت
آتے ہیں۔